کریں, 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں. اس روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو عاشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے, یا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس لیے روزوں کا اہتمام کریں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ 9 اور 10 محرم کو ضرور روزہ رکھیں. ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر درود شریف ہے, درود شریف پڑھیں. جو لوگ اب تک نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے پابند بنیں, شروع کریں. جس عبادت کو بچانے کے لیے کربلا کے تاجدار نے قربانی دی ہے, آپ اس عبادت کی طرف آئیں. آج سے پہلے گناہ کرتے تھے, نشہ کرتے تھے, چوری کرتے تھے, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے, ان سارے جرائم سے توبہ کر کے سچی حسینیت کی طرف آئیں, کردار کی طرف آئیں, ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں. اگر زندگی گزارنا ہے امام حسین کے طریقے پہ گزارو, یزید بن کر زندگی مت گزارو. یزید کی تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا, آج بھی میرے امام کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ سب عبادت کی طرف آئیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, امام پاک کی محفل میں آج سچی توبہ کر لو, بدل جاؤ, زندگی کو تبدیل کر لو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو محبت حسین میں, محبت اہل بیت میں آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالی پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے, اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام. اور پھر یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, بیان کرتے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر وہ اچانک حادثہ ہو گیا. اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ ذبح کرتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا. یہ 10 دن تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں کربلا ہو گیا تھا. جتنے میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے میں وہ 72 کے ٹکڑے ہو گئے تھے. بس بات ختم ہے, 2 منٹ کی بات ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان دنیا میں لکھا گیا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں. اگر وہ اتنا ہی مختصر ہے کہ اونٹ ذبح ہونے اتنا ہو گیا تھا اور وہ جا رہے تھے اور ان کو چند لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا اور ختم کر دیا, قصہ تمام ہو گیا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں, آخر نواز رسول کی شہادت کو ہلکا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. یزید سے رشتہ کیا ہے کسی کا, آخر کیوں یہ باتیں کہی جاتی ہے ہر سال. یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اتنی تفصیل سے کربلا بتایا کہ جنگ صفین کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے. چاہے امام ابن جریر طبری کو آپ دیکھ لیں, ابن کثیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی اردو زبان کی, عربی زبان کی, فارسی زبان کی کتابیں ہیں, حتیٰ کہ جنگ صفین کا تذکرہ, کربلا بھی نہیں, صفین جس نے لکھی ہے, صحیح لکھی غلط لکھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں, مبالغہ کیا نہیں کہ اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن صفین کا عنوان جب بھی آیا اس میں یہ روایت ضرور لکھی گئی کہ مولائے کائنات کا لشکر جب فرات کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو, یہاں ٹھہرو. اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے, وہ علی جو احد, خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے, اس علی کو دیکھا گیا کہ فرات کے کنارے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. لوگوں نے, ظاہر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں. مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو, کہتے ہو اس جگہ کو جانتے ہو, یہ کربلا ہے, کربلا. اور اتنا تفصیل سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں ان کے خیمے لگیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کربلا کتنی تفصیل سے غیب داں نبی نے اہل بیت کو بتایا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا, خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا, قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا. اب بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو, کیا وہ واقعہ معمولی ہے؟ اور وہ بھی کون ذات
محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ تو کہا پوچھا کہ وہ دو تلواریں کون سی؟ تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں، ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں، عرش کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا جنت کی زینت ہے، زینت جنت کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے، حسین ہے۔ کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں، چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں، داڑھی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت ہے حضور، اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے، گلا، بچوں کی پیشانی چومی جاتی، حضور پیشانی بھی چومتے تھے، منہ چوما جاتا ہے منہ بھی، لیکن امام حسین کا گلا بھی چومتے تھے۔ لوگ کہتے تھے گلا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا، جب یاد آتا ہے تو حضور گلا چومتے۔ یہ ہے محبوب ترین ہستی، اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ، اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا؟ کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو۔ حضور فرماتے جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حب اللہ من حب حسینہ، وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے، ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لاڈلے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا، اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ میرے لاڈلے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا، تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں، واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں، اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے، اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ پورا وہ سسٹم جو دین کا سسٹم تھا اس کو صرف ایک اشارے کے طور پر، کیونکہ میں نے آپ کو کل کہا کہ میں نے کوئی یزید کا ذکر نہیں کرنا، اور صرف اس سال لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ 25واں سال ہے تو ایک بار تو داستان کربلا مکمل بیان کر دیں، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی ختم ہوگی لیکن نکات کربلا کے ختم نہیں ہو سکتے۔